اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نیت المومن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ہم لوگ کوئی بھی اگر نیک کام کرتے ہیں تو اس نیک کام کرنے میں جتنی زیادہ اچھی نیت کر لے تو ہمیں اس عمل کا ثواب اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔ جتنی زیادہ اچھی نیتیں اتنا زیادہ اس عمل کا ثواب ہمیں ملتا ہے۔ اس لیے میں حصول نیت کرتی ہوں کہ میں اس میلاد کی محفل میں جو کچھ بھی پڑھوں گی، نعرہ وغیرہ، حدیث، حضور پاک کی زندگی کے بارے میں متعلق چند باتیں، چند مدنی پھول، جو کچھ بھی میں پڑھوں گی سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے کروں گی۔ آپ سب بھی ہو سکے تو نگاہیں نیچے کیے، دو جانوں بیٹھے اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیثی پر عمل کرتے ہوئے خوب توجہ کے ساتھ کان لگا کر سننے کی کوشش کریے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب مل کر کے پڑھیے گا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ زور سے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ منقول ہے جب کسی مجلس میں بیٹھو تو یوں کہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد۔ اللہ پاک تم پر ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا، اور جب مجلس سے اٹھو تو یوں کہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت سے باز رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد۔ پیاری اسلامی ماں بہنوں، آئیے اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیت کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، نیت المومن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مثلا نیک اور جائز کام میں جتنی اچھی زیادہ نیت ہو اس عمل کا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔ تو ایک بار بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اس مبارک مہینے کے بارے میں کیا ہی بتاؤ، اس قدر فضیلت اور برکت والی مہینہ ہے کہ کہتے ہیں کہ رب کریم نے حضور پاک کو اپنے پاس بلایا، بہت کچھ عنایتوں سے نوازا، کیا کچھ ملا میرے آقا کو، میرے آقا نے کیا کچھ دیا وہ اللہ ہی جانے اور ان کا رسول ہی جانے، ہم کیا جانے انہیں کیا کچھ ملا، انہوں نے کیا کچھ پایا۔ بس ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ خاص رحمتیں بٹی۔ امام اہل سنت بڑا ہی خوبصورت نقطہ لکھتے ہیں، خدا ہی صبر دے جانے پرم بتاؤں کیوں کر۔ جب اللہ پاک نے ان کو جھرمٹ میں لے کر کے دو جہاں کے دولہا بنائے، معراج کے جب دولہا بنے حضور پاک نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مگر کرے کیا، نصیب میں نہ ہی مرادی کے دن لکھے۔ نبی رحمت، شفیع امت، رضا پہ للہ ہے وہ، اس سے بھی ان کھل عطوں سے حصہ، آقا
हमें भी उन खिलअतों से हिस्सा जो खास रहमत वहाँ बटे थे, जो वहाँ बटा है हमें भी इनायतों में से कुछ हिस्सा अता फरमाइएगा। नबी पाक पर महराज की शब में जो बरकतें, जो रहमतें, जो इनायतें हुई, हम रब करीम नबी के गुलाम जमा है, आशिकाने रसूल जमा है, शब महराज मनाने जमा है। ऐ अल्लाह, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो कुछ वहाँ पे अता हुआ, जो रहमतें बरती, उन रहमतों में से कुछ हिस्सा हमें भी अता फरमा। हम पर भी रहमतों की बारिश बरसा दे। कहते हैं बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, भूतों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। आमीन बेजाहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। दरूद पाक पढ़ने की बेशुमार फजाइल व बरक़ात है। बहुत सारी अहादीस, बहुत सारी रिवायतें हैं दुरूद पाक के फजाइल में मिलती है। एक बड़ी ही और प्यारी हदीस पाक है, बहुत ही खूबसूरत वाक़या है, ईमान अफरोज़ वाक़या है, हदीस की किताबों में मौजूद है कि कहते हैं कि एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मरवी है कि रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्श के करीब वसी मैदान में ठहरे होंगे और आप पर दो सब्ज़ कपड़े होंगे। अपनी औलाद में से हर वो शख्स को देख रहे होंगे जो जन्नत में जा रहा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अबू बशर है। क़यामत के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर उस उम्मती को देख रहे होंगे जो जन्नत में जा रहा होगा और अपनी औलाद में से उसे भी देख रहे होंगे जो दोज़ख में जा रहा होगा। अल्लाह अकबर। अब इसी इस्लाम में वो क्या करते हैं, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास वो दौड़ते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत को दोज़ख में डाला जा रहा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन पुकारेंगे, या अहमद, या अहमद। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, लब्बैक ए अबू बश्र, लब्बैक ए अबू बश्र। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, आपका ये उम्मती दोज़ख में जा रहा है। अल्लाह अकबर। बस उनका ये कहना होगा कि रसूल पाक सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़ी चुस्ती के साथ, बड़ी फुर्ती के साथ फरिश्तों के पीछे लपकेंगे कि ऐ मेरे फरिश्तों ठहरो। वो कहेंगे, वो फरिश्ते कहेंगे, हम मुकर्रर फरिश्ते हैं, हमें जिस काम का अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है हम उसकी नाफरमानी नहीं करेंगे। हम वही करेंगे जिस काम का हमें अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थोड़े से गमगीन हो जाएंगे तो अपनी दाढ़ी मुबारक को दाएं हाथ से पकड़ेंगे और अर्श की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहेंगे, ऐ मेरे परवरदिगार, क्या तूने मुझसे वादा नहीं फरमाया था कि तू मुझे अपनी उम्मत के बारे में रुसवा ना करेगा। अर्श से निदा आएगी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ फरिश्ते, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत करें, जो हुजूर पाक कह रहे हैं आप वो करें। आप उस शख्स को लौटा दें। कहते हैं ना, दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी, आप ही की खुशी और आपका ही कहा होगा। जो हुजूर पाक कहेंगे वही होगा। मेरे आका को कोई फिक्र नहीं अपनी, उनके सदके हम सबको जन्नत में जाना है।
مگر میرے آقا کا اس وقت کیا حال ہوگا، وہ اپنی امت کی فکر میں، جیسے کہ عزیز بچے اگر کہیں ہم لوگ بازار میں جاتے ہیں، کہیں تھوڑی دیر کے لیے کھو جاتے ہیں، ہم لوگ کیسے پریشان ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح دیوانہ وار آقا اپنی امت کو بچانے کے لیے تڑپیں گے۔ سوچئے ہم امتی ان کے لیے کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں ہم امتی۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرتی ہے اپنے بچے کھو جانے پر، کس طرح ہماری کیفیت ہو جاتی ہے، تو اسی طرح حال میرے حضور کا ہوگا۔ ایسے آقا ملے ہیں امتیوں کے جھوم جاؤ، کہ ایک امتی جہنم میں جا رہا ہے تو میرے آقا فرشتے کو کہہ رہے ہیں کہ رک جاؤ، اور فرشتے کو حکم کیا ہوگا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہتے ہیں ان کی اطاعت کرو، ان کی مانو۔ تو پتہ چلا یہ جو محشر کا میدان ہے یہ سجایا کیوں گیا، دکھائی جائے گی محشر میں محبوب کی شان، کہ آپ کی ہی خوشی اور آپ کا ہی کہا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، جو ہم سب غلام ہیں، جو ہم سب پکی غلامی اختیار کرتے ہیں نا، حضور پاک پر ایمان رکھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، تو غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے۔ اور جو دشمن ہے، جو حضور پاک کو نہیں مانتے، وہ آفت میں مبتلا ہوگا، انہیں فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ وہ پلٹ پلٹ کے حضور پاک کو دیکھیں گے کہ ہم لوگ کس غفلت میں جی رہے تھے، کس غفلت میں جی رہے تھے، آج تو سب کچھ ان کا ہی چل رہا ہے۔ کوئی کہے گا دہائی ہے تاج والے کی، تو کوئی تھام کر دامن لپٹ گیا ہوگا، کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی پلسرات پہ ان کو پکارتا ہوگا۔ میرے آقا سب کی پکار سنیں گے اور فرماتے ہیں کس طرح دوڑیں گے، ہزار جان فدا، جس طرح نرم نرم پاؤں سے پکار سن کر اسیروں کی دوڑتا ہو، میرے آقا ان کے پاس پہنچیں گے، جو انہیں پکارے گا میرے آقا ان کے پاس دوڑیں گے۔ ہم لوگ یہاں پہ ہیں، اپنی امی اپنی ابو کا بات نہیں مانتے، نافرمانی کرتے ہیں اور ہر روز ہی کرتے ہیں، لیکن اس دن صرف کس کا چلنے والا ہے، ایک شخص کا چلے گا۔ اپنے گھر میں بھی اپنے والدین کی خدمت کرے، کیونکہ گھر میں ہی جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ ماں کے باپ ماں جنت کے دروازہ، اگر دونوں راضی تو دونوں جنت کے دو دروازے کھل جائیں گے، اور اگر ایک راضی اور ایک ناراض تو جنت کے ایک دروازے کھلیں گے۔ تو ان کی حیات رہتے ہی انہیں راضی کر لے، اور جیسے ہی ان کی عمر تھوڑی سی جائے، بڑھاپا کا دور آئے، تو ان کی خوب خدمت کرے، ہر الفاظ میں لبیک کہے، پریشان نہ ہو۔ جب بڑھاپا آتا ہے تو انسان بچے کی طرح ہوتے چلا جاتا ہے، جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے بچپنا لوٹتا جاتا ہے۔ تو ہمیں پریشان نہیں ہونا، کیونکہ ہم جب چھوٹے تھے تو ایک سوال کو اللہ ہماری امی ابو 10 بار ہمیں بتایا کرتے تھے، وہ پریشان نہیں ہوتے تھے، ہمارے باتوں سے پریشان نہیں ہوتے تھے، وہ ہمارے باتوں سے پریشان نہیں ہوتے تھے، ہمیں پلٹ کر سمجھاتے تھے، اچھے الفاظ میں پیار سے بیٹھا کر سمجھاتے تھے، ایسے نہیں ایسے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، 1-2 بار بولتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، جھڑک دیتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، اپنا بچپنا کو یاد کریں کہ ہم بھی بچپن میں ایسے تھے، کتنے بار گرے، کتنے بار سنبھلے، کتنے بار گندگی کر دیا ہوگا، میری امی نے صاف کیا ہوگا۔ تو آج ان کا وقت ہے، اللہ اگر صحت دی ہے تو خوب دل سے اپنی والدین کی خدمت کریں، کیونکہ جنت میں لے جانے کا راستہ ہے۔ اپنے والدین کو راضی رکھیں، ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے والدین ناراض ہو۔ اور جب میزان پہ ہمارا اعمال نامہ رکھا جائے گا تو جو بھاری ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے، اور جو ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر اٹھ جاتا ہے، لیکن وہاں ایسا
نہیں ہوگا. ہمارا گناہ کا پلہ جو ہے وہ اوپر اٹھے گا اور نیکی کا پلہ نیچے جائے گا. جب وہ نیچے جائے گا تو حضور پاک دیکھیں گے کہ میرے ایک ایک امتی اس طرح سے پریشان حال ہے. ایک ایک نیکی کے لیے ہم لوگ کبھی امی کے پاس دوڑیں گے, کبھی ابو کے پاس دوڑیں گے, کبھی بھائی کے پاس دوڑیں گے, کبھی بہن کے پاس دوڑیں گے, کبھی اپنے بچوں کے پاس دوڑیں گے, کبھی اپنے شوہر کے پاس دوڑیں گے, پر اس دن کوئی کام نہ آئے گا. اس دن کوئی کام نہ آئے گا سوائے اپنے اعمال کے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ میرا امتی اس قدر پریشان ہے, اس قدر غمگین ہے, تو وہ کیا کریں گے؟ اپنے پاکٹ سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے. اپنے پاکٹ سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے اور وہ میزان جو کہ ہلکا ہے, وہ کاغذ کا ٹکڑا ہی رکھتے ہی وہ کیا ہوگا؟ بھاری ہو جائے گا. وہ بھاری ہو کر کے نیچے چلا جائے گا. تو جیسے ہی ہمارا پلہ بھاری ہوگا تو ہم جنت میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو وہ جو نیکی والا پلہ ہے برائی والے پلے سے بھاری ہو جائے گا. برائی کا پلہ ہلکا ہو جائے گا. آواز آئے گی, خوش وقت ہے, اس کا میزان بھاری ہو گیا, اسے جنت میں لے جاؤ. مرحبا یا رسول اللہ. وہ بندہ کیا کہے گا؟ میرے پروردگار کے فرشتے ٹھہرو, میں اس بندے سے بات تو کر لوں. یہ میرے رب کے حضور بڑی کرامت رکھتا ہے. بلکہ اس بندے نے, اس گنہگار نے آقا کو پہچانا نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے کبھی تو وہ چیز عمل میں لایا ہی نہیں. وہ حضور پاک کو دیکھے گا, ان کا دیدار کرے گا اور اس کے بعد ان سے کہے گا آپ نے میری لرزشوں کو معاف کر کر میرے آنسو پر رحم فرمایا ہے. آپ کون ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے, میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں, اور یہ تیرا درود پاک ہے. جو ہم لوگ درود پاک پڑھتے ہیں یہ ہمارا ایک ایک درود پاک لکھائی جاتی ہے, اور اس دن ہمارا ایک ایک درود پاک پڑھنا وہاں پہ کام آئے گا. تو اس لیے دنیا میں رہتے ہی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ کہتے ہیں نا, کثرت سے درود پاک پڑھے. کثرت سے درود پاک پڑھنا کسے کہتے ہیں؟ کیسے سمجھے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھ رہے ہیں؟ تو اگر ہم 313 بار درود پاک پڑھتے ہیں تو اسے کہا گیا کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے میں شمار ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بار مچل کر کے درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. ابھی ہم لوگ کے والد صاحب اگر حیات سے ہیں, اگر ایک کام میں انہیں تھوڑا کمی ہوتی ہے پرورش میں بچوں کے لیے, تو وہ دوسری نوکری تلاش کرتے ہیں کہ ایک ٹائم ہم یہاں سے آئیں کام کر کے, اور وقت ہے تو کچھ اور بھی ہم کر لیں. ایسا ہمارے ابو یا ہمارے بھائیوں کا کوشش ہوتا ہے. اگر کمائی پوری نہیں پڑ رہی تو ہم ایک اور نوکری کر لیں کہ جس سے میرے بچوں کا گزر بسر آرام سے ہو جائے, آسانی سے ہو جائے. لیکن اس وقت وہی باپ اگر ایک نیکی مانگے گا تو وہ اولاد نہیں دینے والا. وہ اولاد نہیں دینے والا کہ ابو آپ میرے لیے میری خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے آپ ڈبل ڈیوٹی کرتے تھے.
میری ذرا سی چیخ میں آپ کی آہ نکل جاتی تھی۔ آج وہی باپ ہے، وہی بیٹھا ہے، پر ایک نیکی بھی ہم لوگ نہیں دینے والے۔ آب کوثر پہ جام ہمیں کون پلائے گا؟ حضور پاک پلائیں گے۔ وہ پل صراط جو تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک ہوگا، وہ گنہگار اس میں کٹ کٹ کر گریں گے، جہنم میں گر رہے ہوں گے کٹ کٹ کر گنہگار، اس پل صراط سے کیسے گزریں گے؟ تو میرے آقا اسی پل کے تو کنارے رب کے بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور کہیں گے رب سلم امتی، رب سلم امتی کی صدائے بلند کر رہے ہوں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلم سلم کی ڈھارس سے پل صراط سے پار چلاتے یہ ہیں، پل صراط سے پار چلاتے یہ ہیں۔ جب ہم لوگ قبر میں اکیلے ہوں گے تو وہاں پہ وحشت ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، کوئی ماں باپ، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی اولاد بھی قبر میں نہیں آئے گا۔ صرف ایک ہستی جو ہے وہ قبر میں بھی آئے گی، وہ قبر میں بھی آئے گی، اور وہ کون ہوگی؟ حضور پاک نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر جگہ کام آئیں گے، دنیا میں بھی کام آئیں گے، مرنے کے بعد بھی کام آئیں گے، جب قبر میں اتارا جائے گا اس وقت بھی کام آئیں گے، جب روح نکالی جائے گی اس وقت بھی کام آئیں گے، اور میدان محشر میں بھی وہی کام آئیں گے۔ تو ان کی غلامی اختیار کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ایسے آقا ملے ہیں جو ہمیں قدم قدم پر ہماری مدد کو آئیں گے، جو کوئی نہیں آئے گا، باپ ماں بھائی بہن کوئی نہیں آئے گا۔ جب قبر میں کسی میت کو اتاری جاتی ہے تو وہ میت اس وقت تک کنفیوز رہتا ہے کہ ہم مر گئے یا میرے اندر ابھی جان باقی ہے۔ وہ نکل کر کے گھر والے کے پاس آتا ہے کہ آپ ہم کو قبر میں اندھیری کوٹری میں چھوڑ کر نہ جائے۔ وہ گھر والوں کے پاس آ کے چیختا چلاتا پر ہم لوگوں کو سنائی نہیں دیتا۔ جو مٹی دینے کے لیے جاتی ہیں ہمارے اسلامی بھائی، ان لوگوں کو سنائی نہیں دیتا، دکھائی نہیں دیتا، لیکن وہ جو مرحوم ہے انہیں قبر میں ہونے والی عذاب بھی وہ محسوس کر سکتے ہیں، ان کی چیخ و پکار بھی وہ سنتے ہیں اور گھبراتے ہیں کہ مجھے یہاں پہ چھوڑ کر کے نہ جاؤ، یہاں پہ چھوڑ کر کے نہ جاؤ۔ اور جیسے ہی ہمارے اسلامی بھائی 40 قدم دور ہوتے ہیں ویسے ہی ان کے ساتھ سوال و جواب کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ قبر میں جب دو چہرہ دکھائی جائے گا، قبر میں دو چہرہ دکھایا جائے گا۔ پہلا حضور پاک نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، اگر وہ ایمان والا ہوگا تو پہچان جائے گا، اور اگر ایمان والا نہیں ہوگا تو وہ نہیں پہچان پائے گا۔ تو وہیں سے سمجھئے قبر جو ہے ہمارا پہلا مرحلہ ہے، یا تو جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا۔ قبر دو طرح کی ہوتی، یا جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر ہمیں جنت کا باغ چاہیے تو ہمیں یہیں رہ کر کے اپنی اعمال، اپنے قبر کو روشن کرنے کی تیاری کرنی ہوگی، اور اگر ہم لوگ غفلت میں ایسے ہی جئیں گے، ایسے ہی مر جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اگر روٹی کا ایک بھاپ بھی ہاتھ میں لگ جاتا ہے تو ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ قبر کی سانپ بچھو کیڑے مکوڑے اگر وہ کاٹ لے، اگر چبھ جائے بدن میں، کنکر زمین میں جب لیٹایا جائے گا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہمارا ایک ایک درود پڑھنا اس وقت کام آئے گا، ایک ایک درود پڑھنا ہمارا کام آئے گا۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کسی سفر کے لیے نکلتے ہیں تو راستہ میں گانا سنتے ہوئے چلے، سفر تھوڑا انٹرٹین ہوگا، لیکن ایسا نہ کریں، آپ درود پاک پڑھتے ہوئے چلے، کیونکہ آپ جس گلی، جس محلے، جس راستے سے گزریں گی نا، ہر ایک گلی، ہر ایک محلہ، ہر ایک قدم آپ کے درود پڑھنے کا گواہ بن جائے گی، اور قیامت کے دن وہ آ کر کے آپ کی حق میں گواہی دے گا، اے اللہ اس گلی، اس محلے سے جب یہ گزرتی تھی تو مجھ پر درود پاک پڑھتی تھی، تجھے یاد کرتی تھی، تیرے حبیب پر صلاۃ و سلام پڑھتی تھی، اے میرے محبوب تجھ پہ یہ صلاۃ و سلام پڑھتی تھی، تو تو اپنے حبیب کے صدقے اللہ اسے بخش دے، اسے معاف فرما دے۔ اور اگر ہم لوگ جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں
गाना सुनते हुए जाए, किस वक्त मौत आ जाए किसी को नहीं मालूम। खड़े खड़े इंसान का रूह निकलते देखा गया है, बैठे बैठे इंसान का रूह निकलते देखा गया है, लेटे लेटे इंसान का रूह निकलते देखा गया है। अगर रात में हम लोग टीवी देखते देखते सो गए और सुबह उठे ही ना, तो हमारा क्या बनेगा। अगर रात में हम बिस्तर में तस्वीर हाथ में ले और पढ़ते पढ़ते सो जाए तो कितना अच्छा होगा। अगर नहीं उठे, कम से कम लास्ट वर्ड अल्फाज जो ज़बान से निकला वो अल्लाह का नाम था, हुजूर पर सलातो सलाम था, अल्लाह पे उसके हबीब पर दुरूद भेजना था। तो ऐसे करने की कोशिश करें और अपने वक्त को कीमती बनाए तिलावत कुरान से, अपने वक्त को कीमती बनाए दुरूद पाक पढ़कर। ये कितना बड़ा तोहफा है। कहिए सुभान अल्लाह। सब मिल कर कहे जोर से सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। रिवायतों में आता है जो एक बार सुभान अल्लाह कहे तो उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है। तो हम बैठे हैं, कितने वक्त लगी हमें एक बार सुभान अल्लाह कहने में। हमारे नाम का एक दरख्त जन्नत में लगा दिया गया। एक बार अगर हम लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं और एक बार अल्लाहु अकबर कहते हैं, तो हमारे नाम का एक दरख्त लगा दिया जाता है। सुभान अल्लाह कहे सुभान अल्लाह। दरूद पाक पढ़िए एक बार, सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मदीने बुला लीजिए मेरे आका, मदीने बुला लीजिए। सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। पढ़ो, तुम पढ़ते रहो। सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। तड़प रहा मदीने के हाज़िरी के लिए। तैबा के जाने वाले, तैबा के जाने वाले जाकर बड़े अदब से मेरा भी किस्सा गम कहना शहे अरब से। मेरा भी किस्सा गम कहना शहे अरब से। कहना किस्सा आलम, कहना किस्सा आलम, एक रंजो गम का मारा, दोनों जहां में जिसका है वही सहारा। हालाते पुर आलम से इस दम गुजर रहा है और कांपते लबों से फरियाद कर रहा है। पाए गुनाह अपना है दोस्त पर लुटाए, कोई नहीं है ऐसा जो पूछने को आए, कोई नहीं है ऐसा जो पूछने को आए। भुला हुआ मुसाफिर मंजिल को ढूंढता है, तारीकियों में माए कामिल को ढूंढता है। सीने में है अंधेरा, दिल है सियाह हमारा, ये है मेरी कहानी सरकार को सुनाना। कहना मेरे नबी से मैं रोऊं खुशी से, कहना मेरे नबी से मैं रोऊं खुशी से। सरकार खबरे गम है, अश्कों से आंख नम है, कमाले जिंदगी हूँ, नबी नबी सरकार उम्मती हूँ। नबी नबी उम्मत के रहनुमा, नबी नबी कुछ अर्ज़े हाल सुन लो। फरियाद कर रहा हूँ मैं दिल फिदार कब से, फरियाद कर रहा हूँ मैं दिल फिदार कब से। मेरा भी किस्सा है गम कहना शाहे अरब से। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। सलाम
کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کے حاضری کے لیے، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہیں ملے گی، کہ وجہ سے دوا وہیں ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، کہ دوا وہیں ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، نہیں مالو زر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا، نہیں مالو زر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا، میرے عشق مجھ کو لے چل، میرے عشق مجھ کو لے چل، تو جانب مدینہ، آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا آب سینہ، آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا آب سینہ، اب کے برستی مولا رہ جاؤں میں کہیں نہ، اب کے برستی مولا رہ جاؤں میں کہیں نہ، دل رو رہا ہے جن کا آنسو چھلک رہے ہے، دل رو رہا ہے جن کا آنسو چھلک رہے ہیں، ان عاشقوں کا صدقہ بلوائیے مدینہ، میرے آقا مدینے بلا لیجئے، میرے آقا مدینے بلا لیجئے، مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں، مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں، یہ زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے، یہ زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کے حاضری کے لیے، اے عازم مدینہ جا کر نبی سے کہنا، سوزے غم علم سے اب جل رہا سینہ، کہنا کہ بڑھ رہے ہیں اب دل کی اضطرابی، قدموں سے دور ہوں میں قسمت کی ہے خرابی، کہنے کے دل میں میرے ارماں بھرے ہوئے ہیں، کہنا کہ دل میں میرے ارماں بھرے ہوئے ہیں، ہے آرزو یہ دل کی میں بھی مدینے جاؤں، سلطان تو جہاں کو داغے جگر دکھاؤں، کاٹوں ہزار چکر طیبہ کی ہر گلی سے، یوں ہی گزار دوں میں ایام زندگی کے، یوں ہی گزار دوں میں ایام زندگی کے، قدموں پہ جان نثاروں کانٹے پہ دل ماروں، روزے کو دیکھ کر میں روتا رہوں برابر، روزے کو دیکھ کر میں روتا رہوں برابر، عالم کے دل میں ہے یہ حضرت نہ جانے کب سے، عالم کے دل میں ہے یہ حضرت نہ جانے کب سے، میرا بھی قصہ ہے غم کہنا شاہ عرب سے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کے حاضری کے لیے، یا مصطفیٰ خدا را تو اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر، میں آپ کی گلی کا کر لوں نظارہ آ کر، میں آپ کی گلی کا، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، آقا ہمیں دکھا دو رمضان میں مدینہ، اس بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، آقا ہمیں دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، نصیب
میری یوں ہی تمام ہو جائے، یہ زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کے حاضری کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے میری پیاری اسلامی ماں بہنوں، ہمارے نبی پاک سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے ہم کلام جب ہو رہے تھے تو آپ اللہ پاک سے ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، اے اللہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام اللہ بنایا، اے اللہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام اللہ بنایا، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے آپ نے لوہا کو نرم کر دیا، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے اتنی قوت اتنی طاقت بخشی تھی، جب وہ کسی بھی لوہے والی چیز کو ہاتھ میں پکڑے تو وہ روئی کی طرح مڑ جاتی تھی، ان کے ہاتھ میں اتنی اللہ پاک نے تاثیر عطا فرمائی تھی۔ کہہ دے زور سے سبحان اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے آپ نے لوہا کو نرم کر دیا، حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے آپ نے ہوا کو تابع کر دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام جن کا مطلب کہ ایک دور پہ ہر چیز پہ ان کی حکومت تھی، ہوا پہ بھی ان کی حکومت تھی، وہ چرین پرین ہر چیز کی آواز کو سن سکتے تھے، ان کے الفاظ کو سمجھ سکتے تھے، سب سے زیادہ ان سے خوف جنات کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ الف لیلا وغیرہ میں دیکھی ہوں گی آپ لوگ، تو اللہ پاک نے انہیں اتنی سمجھ لی ایک وقت کا حکمران بنا دیے، انہیں اتنی اللہ پاک نے قوت عطا فرمائی تھی اللہ کے حکم سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے آپ نے ہوا کو تابع کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دے دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسے عیسیٰ مسیح بھی کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں وہ ایسے اللہ کے نبی تھے کہ وہ مردہ زندہ جو مردہ ہو گیا اسے بھی وہ زندہ کر دیتے تھے۔ ان کو اللہ پاک نے ایسی معجزات دکھائی دے رکھی تھی، اتنی قوت دے رکھی تھی، اتنی طاقت دے رکھی تھی کہ اللہ پاک کے حکم سے اگر وہ مردہ کو کہہ دے اے مردہ تو اللہ پاک کے حکم سے زندہ ہو جا، تو مرے ہوئے لوگ بھی اللہ پاک کے حکم سے اگر عیسیٰ علیہ السلام کہہ دے تو وہ زندہ ہو جاتے تھے۔ کہہ دے زور سے سبحان اللہ۔ تو حضور پاک سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ پاک سے ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ آپ نے اس نبی کو یہ دیے، وہ نبی کو وہ دیے، ہر نبی کو آپ نے طرح طرح کی نعمتیں دیے، اے اللہ آپ نے میرے لیے کیا رکھا؟ تو عرش الہی سے آواز آتی ہے، اے میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا جو میں نے کسی اور کو نہیں دیا۔ زور سے کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضور پاک نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں اے اللہ وہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا جو میں نے کسی اور کو نہیں دیا۔ تو وہ کیا ہے؟ کہ میں نے اپنا نام تیرے نام کے ساتھ کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں نا کہ جو میں نے آپ کو دیا وہ میں کسی اور کو نہیں دیا۔ نبی پاک سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے اللہ ایک طرف
جب آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا اور ان میں روح ڈالی گئی، جب انہوں نے آنکھ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں؟ عرش بری پر ہر پتے ہر ڈال پر ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھا پایا تو دوسری طرف محمد رسول اللہ لکھا دیکھا۔ جہاں سے گزرے، جس گلی جس جگہ سے وہ گزرے، ایک طرف لا الہ الا اللہ دیکھا تو دوسری طرف محمد رسول اللہ لکھا دیکھا۔ تو وہ کہنے لگے، جب ان کی وفات قریب آئی تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا اور انہیں نصیحت کرنے لگے، اے میرے بچے، میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ جب اللہ پاک نے مجھے تیار کیا اور میرے اندر روح ڈالی گئی، جب میں نے آنکھ کھولا عرش بری پر تو میں نے ایک طرف لا الہ اور دوسری طرف محمد رسول اللہ لکھا پایا۔ تب مجھے پتہ چل گیا یہ بہت ہی عظمت اور بڑی ہی کمالات والا نبی ہے، جو میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ پاک نے ان کی شان و عظمت آسمانوں پر لکھ رکھا ہے، اپنے نام کے ساتھ ان کے نام کو لکھ رکھا ہے، سجا رکھا ہے ہر ڈال ہر پتے پر۔ اسی وقت مجھے اس نبی کی تعظیم کا پتہ چل گیا۔ اے میرے بچوں، اگر میری وفات کے بعد تمہیں زندگی میں کوئی پریشانی آن پڑے، تمہیں زندگی میں کوئی مشکلات آن پڑے تو تم حضور پاک سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنی پریشانی، اپنی حاجتوں کو اللہ پاک کے حضور رکھ کر کے دعا مانگنا۔ ان کے وسیلے سے اللہ پاک تمہاری زندگی میں آنے والی پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ تو وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بڑی عظمت والے، بڑی شان والے نبی ہے۔ تو وہ اس طرح اپنے بچوں کو نصیحت کر کے، جب وہ ان کی آخری وقت آتی ہے تو وہ اس طرح اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ اپنے بچے کو کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ کیا ہم گھر میں قرآن پاک کی تلاوت آج ہو رہی ہے؟ صبح اٹھتے ہیں ٹی وی چل جاتی ہے، پر صبح اٹھ کر کے قرآن کھولا جاتا ہے گھر پہ؟ ہم اپنے بچے کو کیا نصیحت کر کے جائیں گے کہ کسی بھی بڑی رات آنے والی ہے، رات میں عبادت کرنا ہے؟ جب ہم لوگ کریں گے تب تو ہمارے بچے سیکھیں گے۔ ہم کیا نصیحت کر کے جائیں گے اپنے بچے کو؟ جب وہ ہم کو دیکھیں گی، ہم کو ایبزرو کرے گی، میری بچی ہے، تب نہ وہ ہم سے سیکھے گی۔ ہم صبح اٹھیں گے ٹی وی چلا کے بیٹھ جائیں گے، اگر صبح اٹھ کر کے ہم مصلی لے کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیے، 2-4 لائن قرآن پاک کی تلاوت کر لیے، بہت زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، 5-10 منٹ میں سب کچھ ہو جاتا ہے، تو اللہ کا ذکر بھی ہو گیا، گھر میں برکت بھی آنا شروع ہو گئی، پریشانی بھی دور ہونے لگی۔ کہتے ہیں نہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اس قرآن پاک کو نازل ہونے میں بہت سا وقت لگ گیا، اور یہ قرآن پاک رمضان کے مہینے میں نازل ہونا شروع ہوئی۔ اور اس قرآن پاک کو جو ہم لوگ ایسے اٹھا کر کے گھر میں جولدان میں سجا کے رکھ دی ہیں، یہ ایسے ہی نہیں حاصل ہو گئی، ایسے ہی نہیں نازل ہو گئی، اسے بھی نازل ہونے میں بہت پریشانی آئی، بہت مدت لگی، تقریباً 23 سال کا وقفہ لگ گیا۔ آج ہمارے گھر میں آسانی سے قرآن پاک مل جاتی ہے، ہم لوگ لڑکی کو شادی میں دہیج میں دے دیتے ہیں، لڑکی لے جا کے سسرال میں ڈبہ میں سجا کر کے رکھ دیتی ہیں۔ ارے اسے کھول کے دیکھو، اللہ پاک کا وہ ایک معجزہ ہے جو ہمارے رسول پر نازل ہوا۔ ہم لوگ تو بہت سارے معجزہ کو اپنے آنکھ سے نہیں دیکھے، دنیا کے تمام معجزہ میں سب سے افضل اور اعلیٰ معجزہ یہ شعبان کی 27ویں رات ہے، جب حضور پاک سرکار دو عالم نور مجسم معراج کے سفر پہ گئے۔ یہ بھی تو ایک معجزہ ہے، جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ابھی حضور پاک کی جو بستر کی گرماہٹ ہے وہ بھی ابھی تک گرم تھی، جو کنڈی جو ہلتی ہے وہ کنڈی بھی ابھی تک ہل رہی تھی، اور حضور پاک 7 آسمان سے سفر کر کے، معراج کا سفر کر کے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا، جہنم کے 7 طباق دیکھے، اور دیکھ کر کے وہ آتے ہیں، اور آ کر کے جب جبریل علیہ السلام ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ اے میرے حبیب، آپ کو اللہ پاک نے آپ کے دیدار کا مستحق ہے، اللہ پاک آپ کے دیدار
کرنا چاہتا ہے تو جبریل علیہ السلام جب ان کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آ کر کے دیکھتے ہیں کہ حضور پاک آرام فرما رہے ہیں۔ اب وہ اللہ پاک کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ میں تیرے حبیب کو کس طرح اٹھاؤں، وہ تو آرام کر رہے ہیں، میں کیسے انہیں جگاؤں، میں اگر انہیں اٹھاؤں گا تو ان کی جو آرام میں کوئی خلل نہ آ جائے، کوئی پریشانی نہ آ جائے، تو میں کیسے جگاؤں۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ میں تیرے حبیب کو کیسے جگاؤں، تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے جبریل اسی دن کے لیے میں نے تجھے کپور سے بنایا تھا۔ کہہ دے زور سے سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو کپور سے بنایا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے جبریل اسی دن کے لیے میں نے تجھے کپور سے بنایا تھا، تو اپنی کپوری ہونٹ سے میرے حبیب کے تلووں کو اپنے بوسے سے چوم۔ تیری ہونٹ کی جو ٹھنڈک ہے وہ اگر محسوس میرے حبیب کو ہوا تو وہ ان کی آنکھ کھل جائے گی اور وہ بیدار ہو جائیں گے۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ تو سوچئے حضور پاک کا مرتبہ دیکھیں کہ جبریل علی ان کے قدموں کو بوسہ لے کر کے انہیں اٹھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبریل علی ان کے قدموں کو بوسہ لے کر کے اٹھا رہے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ حبیب کو اس کے رب نے یاد کیا ہے۔ کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اذان ہو جائے۔ کہتے ہیں جب مؤذن صاحب مسجد میں اذان دیتے ہیں، جب اذان دے تو اذان کا جواب ہم لوگ کو دینا چاہیے۔ اذان کا جواب دینے سے کیا ہوتا ہے، کتنی ہمیں فضیلت ملتی ہے، کتنا ہمیں نیکی ملتی ہے اور ہمارے گناہ کتنا معاف ہوتے ہیں، یہ بات بھی سن لیجیے۔ کہتے ہیں جو اذان کا جواب نہیں دیتا تو اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نہ کرے کہ کسی بھی مومن کو ایسا ہو۔ اس کے لیے ہمیں اپنی عادت کو سدھارنی پڑے گی، ہمیں کوشش کرنی پڑے گی۔ جب مسجد میں اذان ہو، جب مؤذن صاحب جیسے اذان دے ہمیں بھی اس کے ساتھ ساتھ دہرانا ہے۔ اللہ اکبر کہے مؤذن صاحب تو ہمیں بھی اللہ اکبر کہنی ہے۔ جب وہ اشہد لا الہ الا اللہ کہے تو ہمیں بھی اشہد لا الہ الا اللہ کہے اور اپنے ہاتھوں کو چوم کے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے چوم لینا ہے۔ اس کے بعد جب مؤذن صاحب حی علی الصلاۃ کہے تو ہمیں اس وقت کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے 4 بڑے فائدے ہیں۔ جب مؤذن صاحب حی علی الفلاح کہے اس وقت بھی ہمیں کیا کہنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ علی العظیم بھی پڑھ لے تو زیادہ ثواب ہے، اگر نہیں کہہ سکتے تو اتنا ہی کہہ دے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے 4 بڑے فائدے یہ ہیں، جب صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کہ یہ جو بڑے بڑے مالدار صحابہ ہیں یہ تو آپ کی بارگاہ میں یا دین اسلام پھیلانے میں بہت سارے مال خرچ کرتے ہیں، تو جو غریب صحابہ تھے تو وہ لوگ جو صحابہ جو تھے وہ بخشے بخشائے ہیں، انہوں نے حضور پاک کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی صحبت اختیار کی ہے، انہیں ٹچ کیا ہے، ان کا دیا ہوا کہتے ہیں نا 1 پیالہ دودھ سے 70 صحابہ کا پیٹ بھر گیا، یہ بھی کوئی معجزہ سے کم نہیں، اور دودھ کا پیالہ ویسے بھرا کا بھرا ہے۔ کہتے زور سے سبحان اللہ۔ تو جب صحابہ آئے حضور پاک کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں نیکی اور زیادہ ہم کیسے کما سکتے ہیں، جبکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ بخشے بخشائے ہیں، ہم اور زیادہ نیکی کے وہ حریص تھے۔ تو کہتے ہیں جو امیر صحابہ ہے وہ تو جنگ میں جب جاتے ہیں غلام کی ضرورت پڑتی ہے تو غلام آزاد کرا دیتے ہیں، جانور کی ضرورت پڑتی ہے تو جانور دے دیتے ہیں، لیکن کچھ صحابہ ایسے بھی تھے یا بہت سارے صحابہ ایسے بھی تھے جو بہت غریب تھے، جو اپنا کھانا ہی محال تھا، تو وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم لوگ اور زیادہ نیکی امیر صحابہ کے بنسبت کیسے اور زیادہ ہم لوگ نیکی کمائیں۔ تو حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں جب مسجد میں اذان ہو تو اس کا جواب دو، اس سے 1 اذان کے جواب میں تمہیں 2 لاکھ نیکیاں ملے گی، 2 لاکھ گناہ معاف کیا جائے گا اور 2 لاکھ درجات بلند کیا جائے گا۔ جب حضور پاک معراج کے سفر میں تھے تو جب ان کا ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آپ کی امت ایک بار
لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتی ہے تو وہ اس کا ایک بار کہنا، وہ جو عرش بری کا چھت ہے جو 7ویں آسمان پر ہے، جسے جنت کا خزانچی کہا جاتا ہے، تو وہ سمجھتی ہے اس کا مطلب کہ عرش بری جو جنت کا چھت ہے وہاں پہ آپ کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ 70,000 بیماری ہے دنیا میں، بہت ساری بیماری ہے، اور جس میں سب سے ادنا قسم کی بیماری جو غم کی بیماری ہے، اور اگر کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ اس میں سب سے کم درجے کی جو بیماری ہے اس سے شفا دیتا ہوں، یعنی غم کی بیماری۔ اگر کسی کو غم لگ جائے، کتنا ہی دوا کر لو، کتنا ہی کچھ کر لو، گھومنے چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، کہیں بھی من نہیں لگتا، جبکہ ذہن میں کوئی ٹینشن ہے، کوئی بات ہے، تو آپ کچھ بھی کر لیں، کیونکہ غم کی کوئی دوا ہی نہیں ہوتی، ذہنی پریشانی کی کوئی دوا نہیں ہوتی۔ رات بھر سو نہیں پا رہے، کیوں نہیں سو پا رہے؟ نیند نہیں آ رہی۔ کیوں نہیں آ رہی؟ یہاں کی بات وہاں کی بات ذہن میں آتی رہتی، اس وجہ سے نیند نہیں آ رہی۔ تو اس وجہ سے بھی اپنے آپ کو چیک کریں، کہیں کسی کا غیبت تو ہمارے من میں نہیں، کہیں کسی کی حسد تو لے کر کے ہم نہیں بیٹھے، کسی کا سوچ، کسی کا فکر کی وجہ سے ہماری نیند خراب ہو رہی ہے، ہماری صحت خراب ہو رہی ہے، ہمارا اعمال ضائع ہو رہا ہے۔ کیسے ضائع ہو رہا ہے؟ اگر ہم کسی کے بارے میں غلط سوچ رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ویسی ہے نہیں، یا ویسا کچھ اس ٹائپ کا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن ہمارے خیال میں، ہمارے تصور میں ایسی بات آ رہی ہے، تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے اور اللہ پاک سے توبہ کرے کہ اللہ پاک میرے ذہن کو تمام طرح کی پریشانی، گلا شکوہ سے باز رکھ۔ اور اللہ پاک فرمائے گا اس دن، قیامت کے دن، جس دن امت کی جو نفسی کریں گے ایک ایک نیکی کے لیے، اور اگر ہم لوگ یہاں دنیا میں کسی کا 3 پیسہ بھی مارتے ہیں تو ہمیں با جماعت 70 نمازیں وہاں پہ دینی پڑے گی۔ ہم لوگ یہیں نماز کتنے ہی پڑھتے ہیں جو 3 پیسے کے بدلے میں 70 با جماعت نمازیں دے پائے۔ تو سب سے پہلے میری اسلامی ماں بہنوں، یہاں پہ جتنی بھی ہے، میں آپ سب کو اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر کرتے ہوئے آپ سب کو نماز کی دعوت دیتی ہوں کہ جو میری اسلامی بہن نماز پڑھتی ہے تو مرحبا، جو نہیں پڑھتی تو اللہ کے رضا کے لیے، اپنے آپ کے لیے، کیونکہ قبر میں آپ کو تنہا ڈالا جائے گا، اپنے آپ پہ ظلم نہ کرے، کیونکہ یہ نماز کسی حال معاف نہیں ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو بھی آپ کو اشارے سے بستر میں اپنا نماز پڑھنا ہے، سفر میں ہے تو سفر کے لحاظ سے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے جیتے مرتے آپ کو نماز پڑھنا ہی۔ جب دنیا میں آتے ہیں تو بچے کو نہلا دھلا کر کے اذان سنائی جاتی ہے، وہاں سے اس کا اسٹارٹ ہو گیا، دین اسلام کو سن لیا، اس کے ذہن میں چلا گیا، اور جب ہم لوگ آخرت کے قریب جب جانے والے رہیں گے تو اس وقت بھی اذان کی صدائیں ہوگی جب دنیا میں آئے، اور جب میت کو نہلا دھلا کر کے لاسٹ بھی نماز سے ہی، جنازے کی نماز کے بعد ہی دفنایا جاتا ہے۔ تو ہم لوگ کو ہر قدم پہ نماز کی بہت پابندی کرنی ہے۔ جس سے نہیں آتا ہے، میں ہر ہفتہ اجتماع بھی لگاتی ہوں جمعرات کے جمعرات اپنے گھر پہ۔ اگر کوئی اسلامی بہن سیکھنے کی خواہش مند ہے تو میرے گھر آ سکتی ہیں ولیج روڈ میں، اور اگر آنا چاہتی، دور ہے یا کوئی طرح کی پریشانی ہے، تو میرا ایک یوٹیوب میں چینل ہے AR مدنی مشورہ، تو اس سے علم دین کے متعلق جڑے ویڈیو میں اپلوڈ کرتے رہتی ہوں۔ اگر آپ میں سے کوئی چاہے تو موبائل سے سرچ کر کے چینل سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا، تو آپ کو ہر دن اپڈیٹ ملتا رہے گا۔ جب بھی کوئی ویڈیو نیا اپلوڈ کریں گے تو آپ لوگ کو گھر بیٹھے معلومات ہو جائے گی۔ AR مدنی مشورہ یوٹیوب میں سرچ کریے گا، یا منہ سے بھی ایسے بولیے گا اسپیکر کر کے تو آ جائے گا AR مدنی مشورہ۔ تو اس طرح سے آپ لوگ یہ بھی کر سکتی ہیں، اور اگر جو میری اسلامی بہنیں آنا چاہتی ہیں تو ویلکم، آ سکتی ہیں۔ ہر جمعرات کے جمعرات مغرب کی نماز کے بعد اجتماع 1 گھنٹہ، اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا، 1 ہی گھنٹے کا ہے کلاس، جو آنا چاہے آ سکتی ہیں۔ بہرحال صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ख्वाजा मोइनुद्दीन तेरी ज़ात ख्वाजा मोइनुद्दीन तू रसूल पाक की आल है तू रसूल पाक की आल है तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगा तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगा तुझे बेकसो का ख्याल है तुझे बेकसो का ख्याल है तेरी ज़ात ख्वाजा मोइनुद्दीन तेरी ज़ात ख्वाजा मोइनुद्दीन तू रसूल पाक की आल है मेरा बिगड़ा वक्त सवार दो मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो मेरा बिगड़ा वक्त सवार दो मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो तेरी एक निगाह तेरी एक निगाह तेरी एक निगाह की बात है तेरी एक निगाह की बात है मेरी जिंदगी का सवाल है तेरी ज़ात ख्वाजा मोइनुद्दीन तेरी ज़ात ख्वाजा मोइनुद्दीन तू रसूल पाक की आल है तू रसूल पाक की आल है मैं गदाए ख्वाजाए चिश्त हूँ मुझे इस गदाई पे नाज है मैं गदाए ख्वाजाए चिश्त हूँ मुझे इस गदाई पे नाज है मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों न हो मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों न हो मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है तेरी ज़ात ख्वाजा मोइनुद्दीन तेरी ज़ात ख्वाजा मोइनुद्दीन तू रसूल पाक की आल है तू रसूल पाक की आल है मोइनुद्दीन तेरी ज़ात ख्वाजा मोइनुद्दीन तू रसूल पाक की आल है तू रसूल पाक की आल है यहाँ भीख मिलती है बेगुमा ये बड़े शकी का है आस्था यहाँ भीख मिलती है बेगुमा ये बड़े शकी का है आस्था यहाँ सबकी भरती है झोलियाँ यहाँ सबकी भरती है झोलियाँ ये दरे गरीब नवाज है तेरी ज़ात ख्वाजा मोइनुद्दीन तेरी ज़ात ख्वाजा मोइनुद्दीन तू रसूल पाक की आल है तू रसूल पाक की आल है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह खास है करम हो खुदारा करम हो खुदारा करम करम की आस है करम हो खुदारा करम हो खुदारा तेरे अली शाह दीवानों ने ओ तेरे अली शाह दीवानों ने देखो तुम्हें पुकारा करम करम की आस है करम हो खुदारा करम हो खुदारा करम करम की आस है करम हो खुदारा जब तक चमके सूरज चमके चांद सितारे जब तक चमके सूरज चमके चांद सितारे लुफ्त करम के तेरे बजते रहेंगे बारे लुफ्त करम के तेरे बजते रहेंगे बारे तेरे टुकड़े
پر یہ دیوانے تیرے ٹکڑے پر یہ دیوانے کرتے رہے گزارا کرم کرم کی آس ہے کرم او خدارا کرم او خدارا کہ چھوڑ کے تیرا دامن اور کہاں میں جاؤں چھوڑ کے تیرا دامن اور کہاں میں جاؤں ذکر عقیدت مورے سے کس کو میں دکھلاؤں کہ چھوڑ کے تیرا دامن اور کہاں میں جاؤں ذکر عقیدت مورے سے کس کو میں دکھلاؤں تیرے سوا میرا اس دنیا میں تیرے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں سہارا کرم کرم کی آس ہے کرم او خدارا کرم او خدارا کرم کرم کی آس ہے کرم او خدارا کرم او خدارا تیرے علی شاہ دیوانوں نے تیرے علی شاہ دیوانوں نے دیکھو تمہیں پکارا کرم کرم کی آس ہے کرم او خدارا کرم او خدارا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے حیدری یا علی یا علی کربلا کا شاہ حسین یا حسین یا حسین جب نعرہ لگائے نا اگر اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی بلند کر دیں تو اس ہاتھ میں اللہ پاک کبھی خالص نہیں مارتا ہے نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے حیدری یا علی کربلا کا شاہ حسین یا حسین یا حسین ایک نعرہ حیدری یا علی پتی پتی پھول پھول یا رسول مصطفیٰ کی ہر کلی یا علی نعرے تکبیر نعرے رسالت آقا کی آمد مرحبا سوڑے کی آمد پیاسے کی آمد حضور کی آمد نور کی آمد طٰہٰ کی آمد بشیر کی آمد حضور کی آمد نذیر کی آمد پیارے کی آمد دلبر کی آمد شبیر کی آمد پرنور کی آمد آقا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا مکے کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا بشیر کی آمد غمخوار کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کہتے ہیں معراج کے موقع پر جتنے انبیاء جتنے ولی جتنے علماء اکرام یہ جتنے بھی مبصرین جتنے بھی لوگ حضور پاک سے پہلے آ کر کے چلے گئے تمام کے تمام نبیوں کو اللہ پاک نے جو معجزائیں دی جو معجزائیں اللہ پاک نے اپنے آگے والے نبی کو جو اللہ پاک نے عطا کی ان تمام نبیوں کے معجزہ کا ایک جز سمجھ لیجئے تمام کو جو ذرا ہر نبی ہر دور کے ہر نبی کا الگ الگ معجزہ ہے کسی کا کچھ کسی کا کچھ کسی کا کچھ تو تمام نبیوں کو اللہ پاک نے جو معجزائیں دی وہ تمام کا نچوڑ اور اس میں ایکسٹرا اور بھی بہت کچھ جو ہمارے سمجھ سے پرے ہے اللہ پاک نے معراج کی رات میں اپنے حبیب کو عطا کیا سبحان اللہ سبحان اللہ اس رات ہمیں جو ہے اللہ پاک نے نماز کا بھی تحفہ دیا اپنے حبیب کو ان کی امت کے لیے نماز کا بھی تحفہ دیا اور اللہ پاک نے 50 وقت کا نماز مقرر کیا جب حضور پاک
वापस आए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाते हैं कि ये तोहफ़ा मुझे मिला है अपनी उम्मत के लिए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं आपकी उम्मत इतना नहीं पढ़ पाएगी, आप अल्लाह पाक की बारगाह में जाएं। और अल्लाह पाक की बारगाह में हुजूर पाक जाते हैं और अल्लाह से अर्ज़ करते हैं, इरशाद बारी होता है कि जा 5 नमाज़ें कम कर दी। इस तरह से वो बार बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आते रहे, जाते रहे, इस तरह से जाते 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 50 वक्त की नमाज 5 वक्त में आकर के रुक गई। लेकिन यहाँ माजरा ही दूसरा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बार बार उनसे इरशाद करना, वो देखना चाहते थे जिस आँख ने खुदा का दीदार किया, उस आँख की रूहानियत, उस आँख का नूर कैसा होगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मैं तो वारी जाऊँ कि कहते हैं ना, जो लोग काबा से आते हैं उनको इंसान बोसा देते हैं, चूमते हैं कि उनके नज़रों ने, उनके हाथों ने रोज़ा रसूल की ज़ियारत की, उनके जालियों को छुआ, वहाँ की मिट्टी को महसूस करके आए, वो हमारे लिए इतना मुकद्दस हो जाते हैं वो शख्स जो हज करके आए हैं। तो सोचिए जिन्होंने खुदा का दीदार किया होगा, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, उनकी आँखों का क्या मर्तबा होगा, उनके नूरानी चेहरे का क्या मर्तबा होगा, उनकी क्या अज़मत होगी, अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम लोग के अकल से बाहर है, हम लोग के समझ से परे है। अल्लाह पाक ने हमें ऐसी समझ ही नहीं दी कि हुजूर पाक के मर्तबा को हम समझ पाए। हुजूर का मर्तबा सिर्फ उसका रब ही जानता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हुजूर पाक अगर लंगड़े को हाथ लगाए तो उसे शिफा मिल जाए, टूटे को हाथ लगाए तो उसे शिफा मिल जाए, जो पैदाइशी अंधा है उसे हाथ लगाए तो उसे शिफा मिल जाए। जब वो गारे हिरा में थे और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब सांप ने डसा और इस कदर वो डसते गए, उनका जहर उनके पूरे जिस्म में फैल गया। जब हुजूर पाक उनके गोद पर सर रख करके आराम फरमा रहे थे, तो सोचिए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किस कदर हुजूर पाक का दीदार किया होगा, कैसी अपने कितने करीब से उनका कभी चेहरा मुबारक देखा होगा, कभी जुल्फ़े मुबारक देखी होगी, कभी आंखें मुबारक देखी होगी, कभी होठ मुबारक का ज़ियारत किया होगा। और जब हुजूर पाक की आंखें खुलती है, वो इस कदर दर्द से शदीद गम में, ऐसा कि उनका बार बार सांप डसने की वजह से उनका पूरा जिस्म नीला पड़ जाता है और हुजूर पाक की आंखें खुलती है, तो वो अपना हाथ जहाँ पे सांप डसते जाता था, बार बार डसते इतना बार उसे वहाँ पे ज़ख़म टाइप का बन जाता है। जब हुजूर पाक उस ज़ख़्म में हाथ लगाते हैं, जबकि उनका सारा जिस्म नीला पड़ चुका होता है, वो उनका हाथ लगाना ही सारा ज़ख़्म आस्ते आस्ते ठंडा होता चला जाता है और उनकी फिर कैफियत वापस आ जाती है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और अल्लाह पाक से इरशाद बारी होता है कि वो जो सांप है वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तकलीफ पहुंचाने के गर्ज से नहीं आया, वो हुजूर पाक का दीदार के लिए आया है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और हुजूर पाक इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू बकर सिद्दीक, वो मुझे तकलीफ पहुंचाने नहीं आया, वो मेरी ज़ियारत को आया था। आप पैर हटाए और उसे अंदर आने दे। सांप जो था 500 साल से उसी गार में बैठा होता है। जब उसे पता चलता है कि आखिरी नबी इस गार में आने वाले हैं, तो वो गार से बाहर ही नहीं निकलता। और जब वो हुजूर पाक और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब गार में दाखिल होते हैं, तो तमाम चीज़ों को वो बंद कर देते हैं, सिर्फ़ एक सुराग बाकी रहता है जहाँ से वो सांप दाखिल होता है। और वो इसलिए आता है कि वो हुजूर पाक का दीदार कर सके। और वो अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह, मैं 500 साल से आपकी इंतज़ार में था, मैंने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, इस गार से बाहर ही नहीं निकला कि कहीं मैं बाहर निकलूं और आप आ करके वापस चले जाए। आपके दीदार को मैं 500 साल से इसी गार में बैठा हुआ था। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। एक बेमुँह का जानवर जो हुजूर पाक के दीदार को इस कदर तड़प रहा है, तरस रहा है, हम बदनसीब को अगर दीदार मुस्तफ़ा हो जाए तो क्या ही बात है। कहते हैं ना,
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. عذاب دنیا، عذاب دین، عذاب حشر، عذاب قبر، عذاب کل صراط، عذاب مغفرت. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد اجمعین برحمتک ارحم الراحمین. دعا عبادتوں کا مغز ہے. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور سر کو جھکائیے اور ہو سکے رو رو کر اپنے اللہ کے قریب اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرے. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ رحمان یا رحیم. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم.